السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اغثنی یا رسول اللہ۔ ہم ہر اتوار کو پابندی کے ساتھ درس قرآن بھی ہو رہا ہے ہمارے پاس، اور خطبات غوث پاک بھی ہو رہا ہے، اور ہم نیا سلسلہ شروع کریں ہیں قصص الانبیاء، جو تمام اللہ تعالیٰ جتنے بھی پیغمبروں کو نبیوں کو بھیجا تھا ان کے مختصراً حالات اور واقعات ہم بیان کرتے رہیں گے ہر اتوار انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہم پچھلے اتوار کو ہم حضور پاک احمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں شروع کرے۔ ابھی وہ چل رہا ہے سلسلہ، کیونکہ خاتم النبی نے حضور پاک احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، تو تمام نبیوں کے بعد جو آپ کو اللہ تعالیٰ مبعوث فرمایا، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ تو ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے شروعات کر رہے ہیں قصص الانبیاء کی، جو ہم تھوڑا بیان کر چکے ہیں۔ ابھی ہم اس کو بیان کو مکمل کریں گے۔ پچھلے اتوار ہم جو بیان کرے تھے روایت کی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہ ہر آسمان پر حق تعالیٰ نے ایک نور پیدا کیا ہے، اس نور سے بے شمار فرشتے پیدا ہوئے ہیں، اور حکم انہوں پر تسبیح و تحلیل اور تقدیس و تعظیم کرنے کا ہے۔ اگر اس سے ایک لحظہ غافل رہیں، فی الفور تجلی سے خدائے جل شانہ کی جل بھن کر خاک ہو جائیں گے۔ کون؟ فرشتے لوگ۔ اور ان میں بعضوں کی شکل گائے کی ہے، اور بعضوں کی صورت سانپ کی، اور بعض کی شکل گدھ کی، گدھ بولتے جیسا کہ چیل بولتے گدھ کی، اور بعض کا نصف بدن اوپر کا برف اور آدھا نیچے کا آگ ہے۔ اور یہ سب کے سب جتنے ہیں اپنے رب کی تسبیح پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تسبیح کیا پڑھتے ہیں؟ سبحانہ من الفی بین سلجی و ناری۔ ترجمہ ہے اس کا، میں تسبیح پڑھتا ہوں اس خدا کی کہ جس نے ہمیں ترکیب دی ہے برف اور آگ سے۔ نہ برف آگ کو بجھا سکتی ہے، نہ آگ برف کو پگھلا سکتی ہے۔ یہ قدرت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ سب کے سب قیام میں ہیں، اور کوئی رکوع میں، اور کوئی سجود میں، اور کوئی قعود میں یعنی قاعدے میں۔ قیامت تک اور قیامت کے دن سب کوئی اذر خواہی کریں گے، اور پھر کہیں گے سبحان ما عبدینا کا حقا عباد کا، یعنی ترجمہ ہے اے پاک پروردگار، ہم نہیں پرستش کی تیری جو حق تیری پرستش کا ہے، اور بعد اس کے خالق نے یہ 7 دن پیدا کر کے روز یکشنبہ کو حاملان عرش کو بنایا، اور 2 شنبہ کو 7 طبق آسمان، اور 6 شنبہ کو 7 طبق زمین، اور 4 شنبہ کو تاریکی، اور 5 شنبہ کو منفت زمین، یعنی پوری زمین کی تکمیل ہوئی، اور جو اس میں ہے، اور جمعے کے دن آفتاب اور مہتاب، یعنی جمعے کے دن سورج اور چاند، اور سب ستاروں کو اور 7 آسمانوں کو حرکت میں لایا، اور 7ویں روز تمام جہان سے فراغت کی۔ ترجمہ، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا، بنایا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو، اور جو بیچ اس کے ہے 6 دن میں، اور ایسا بڑا وہ دن ہے بمصداق اس آیت کے۔ ترجمہ، یعنی آسمانوں کے بیچ میں بھی اللہ تعالیٰ عالموں کو بنایا، کئی عالم ہیں، سبحان اللہ۔ کئی عالم ہیں، اور وہ ہر عالم میں کئی مخلوق ہے۔ ترجمہ، جیسا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ایک دن تمہارے رب کے یہاں 1000 برس کے برابر ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو، ایک دن
یہاں کی 1000 برس کا دنیا کے وہاں کا ایک دن ہے اللہ کے پاس۔ اس دنیا کے برسوں سے کہ جو تم گنے ہو، یعنی 1000 برس کا کام ایک دن میں کر سکتا ہے۔ سبحان اللہ، جو انسان 1000 دن میں کر دو، اللہ ایک دن میں 1000 برس کا کام اللہ ایک دن میں کر سکتا۔ بس جان لو اللہ تعالیٰ میں قدرت ہے کہ ان چندین ہزار عالم مخلوقات کو ایک طرفۃ العین میں پیدا کر سکتا ہے، ایک ہی سیکنڈ میں پیدا کر سکتا ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے حکمت کاملہ سے اپنے بندوں کو سمجھایا ہے کہ اپنے کاموں میں تعجیل نہ کریں اور صبر کریں۔ بمضمون اس کے الصبر مفتاح الفرج، یعنی صبر کنجی ہے کشادگی کی، اور بعد اس کے تحت الثری پیدا کیا، اور تحت الثری نام ہے زمین گلے تر کا۔ اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ثری ایک سبز پتھر کا نام ہے، اور نیچے ثری کے دوزخ کو بنایا اس میں ایک سردار کے کہ اس کو مالک کہتے ہیں، اور دوزخی۔ دوزخی اس کے تابع ہیں 19 فرشتے، یعنی 19 فرشتے پیدا کر کے ان کو مالک کے زیر حکم کیا۔ ترجمہ: جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ دوزخ کے اندر 19 فرشتے ہیں، 19۔ داہنے طرف ہر فرشتے کے 70,000 ہاتھ ہیں، 70,000 17,000 70,000 ہاتھ ہیں، اور بائیں طرف 70,000 ہاتھ ہے، بائیں طرف بھی اتنے ہی، اور ہر ہاتھ پر 70,000 ہتھیلی۔ دیکھو، ہر ہاتھ پر 70,000 ہتھیلی، اور ہر ہتھیلی پر 70,000 انگلیاں، اور ہر انگلی پر ایک ایک اژدہا قائم ہے، اور ہر ایک اژدہے کے سر پر ایک ایک سانپ۔ درازی اس کی 70,000 برس کی ہے، درازی لمبائی، اور ہر سانپ کے سر پر ایک بچھو۔ اگر دوزخیوں کو ایک نیش مارے تو 70,000 برس تک درد سے اس کے لوٹیں اور فریاد وہ جاری کرے۔ خالی ایک بچھو اگر ڈنگ مارا تو وہ آدمی 70,000 برس تک تڑپتے رہیں گا ایک ڈنگ سے۔ اور بائیں ہاتھ کی انگلیوں پر ایک ایک ستون آتش کا ہے۔ اگر ایک ستون اس کا حشر کے میدان میں ڈالا جائے اور تمامی مخلوقات جن و انس اسے ہلانا چاہیں تو ہرگز جگہ سے نہ ہلا سکیں گے۔ دیکھو کیا قدرت ہے اللہ کی۔ دیکھو، اور ان فرشتوں پر حکم ہوا کہ تم دوزخ کے اندر جاؤ۔ انہوں نے عرض کی خدایا ہم بخوف آتش دوزخ کے نہیں جا سکتے۔ تب رب العالمین کا حکم ہوا، جبریل علیہ السلام نے ایک خاتم بہشت سے لا کر پیشانی پر انہوں کی مہر کر دی، اور اس خاتم پر یہ کلمہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان دیکھو اللہ، سرکار اللہ اور رسول اللہ کا نام کمپلسری ہے۔ دیکھو بغیر اس کے کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا، کلمے کے بغیر۔ بے شک۔ وہ ایک شعر ہے، دیکھو کیا ہے، کلمہ پورا نہ ہو سکا سرکار کے بغیر، اور کچھ آگے ہے، بہرحال ایک شاعر بہت اچھا لکھے، ایمان پورا نہ ہو سکا کلمے کے بغیر، کلمہ پورا نہ ہو سکا سرکار کے بغیر۔ سبحان اللہ، بے شک، دیکھو ایمان کا جز بھی کلمہ ہے، بے شک، اور کلمے میں سرکار کا نام ہے، بے شک، تو بغیر سرکار کے نام اس کا نہ ایمان مکمل ہو سکتا نہ کلمہ پورا ہو سکتا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ بہرحال اللہ تعالیٰ کا شکر، تاکہ یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تاکہ آتش دوزخ کی آنچ انہوں پر اثر نہ کرے۔ تب وہ 19 فرشتے برکت سے اس کلمے کی ایک مرتبہ اندر دوزخ کے داخل ہوئے۔ اس زمانے سے قیامت تک دوزخ کے اندر رہیں گے، اور جو مومن داغ محمدی پیشانی اور دل پر رکھے گا، بمصداق اس کے
اولئک کتب اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، ترجمہ وہ لوگ کہ لکھا گیا دلوں میں ان کے ایمان، تو ہرگز الف لام میم آتش دوزخ ان کو نہ پہنچے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور دوزخ کے 7 دروازے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ ترجمہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک فرقہ بٹ رہا ہے۔ طبقہ اول جہیم، اور دوسرا جہنم، اور تیسرا سخر، چوتھا سعیر، پانچواں نزی، چھٹا حاویہ، یہ نامہ ہے دوزخ کو، ساتواں حتمہ اور مروی، ساتواں حتمہ اور مروی ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام یہ آیت رسول خدا کے پاس لائے۔ ترجمہ پھر ان کی جگہ آئے ناخلف کہ انہوں نے قضا کی نماز اور پیچھے پڑے مزوں کے سو آگے ملے گی گمراہی، اور اسی وقت ایک زلزلہ زمین اور پہاڑوں پر آیا، جس کے ساتھ ایک آواز آئی کہ رنگ چہرہ مبارک کا متغیر ہوا۔ حضرت نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آواز کس کی ہے اور کہاں سے آئی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 7000 برس کے آگے سے آدم کے ایک پتھر 70,000 من کا کنارے پر دوزخ کے پڑا ہوا تھا، اور وہ پتھر 15,000 برس سے نیچے کی طرف چلا جاتا تھا، ابھی خر حتمہ میں جا پہنچا، یعنی دوزخ کے جو نام تھا حتمہ، ابھی وہاں پہنچا، اسی کی آواز تھی، یعنی کتنے ہزار سال سے آ رہا تھا۔ حضرت نے پوچھا وہ جگہ کس کی ہے؟ بولے منافقوں کی، یعنی حتمہ جو دوزخ ہے وہ کس کی جگہ ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب جانتے تھے، مگر یہ ہمارے کو بتانے کے لیے ایک فرشتے سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ جگہ کس کی ہے، تو انہوں فرما رہے ہیں جبریل علیہ السلام منافقوں کی، جیسا کہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ ترجمہ منافق ہیں سب سے نیچے درجے میں، جو لوگ منافقت کرتے، یہاں دنیا تو چل جا رہی ہے ان کی، مگر جب عذاب آئیں گا تو آخری قسم کی جو دوزخ ہے حتمہ، اس میں ڈالا جائیں گا۔ یہاں منافقت کر لے کے سمجھ رہے ہیں ہم ہوشیاری کریں، یہ ہوشیاری کچھ بھی چلنے والی نہیں ہے وہاں پہ۔ یہاں ہوشیاری کر کے تھوڑے دن جیت لیں گے، کامیاب ہو جائیں گے، پھر مرتے خود ذلیل ہو کے مریں گے۔ تو اس طرح لوگ منافقت سے بچنا چاہیے، جو بھی حق بات کرنا چاہیے صاف کرنا چاہیے، کسی کے پیٹھ پیچھے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اور دوزخ کے مشرکین رہیں گے کس میں؟ حتمہ میں۔ اور 5ویں درجے میں دوزخ کے بت پرست، اور چوتھے میں مئی فروش، اور تیسرے درجے میں ترسا، اور دوسرے درجے میں جہود، اور اول درجے میں آسیان امت، یعنی جو مسلمان بھی تھے پہلے درجے میں، جو گناہ بھی کرتے تھے، شراب بھی پیتے تھے، کبھی چوری چکاری، یہ اگر بخشے جائیں گے تو وہ لوگ بھی جنت میں آ سکتے۔ تو اتنی خطرناک دوزخ نہیں رہیں گے وہ، جو مومن رہیں گے، مسلمان رہیں گے، کلمہ پڑھنے والے رہیں گے، کبھی کبھی گناہ کریں گے، تو ان لوگوں کے آگ بھی کم رہیں گی۔ امت تمہاری رہیں گی، جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے۔ جو لوگ کہ مسلمان ہیں گنہگار، اور جو یہود ہیں اور صابی جو کہ بت پرستوں سے ایک فرقہ ہے، صابی اور نصارہ اور مجوسی، اور جو شرک کرتے ہیں، دیکھیں جیسا کہ کئی طبقے کے لوگ ہیں، کوئی آگ کی پوجا کرتا، کوئی جھاڑ کی کرتا، یہود و نصارہ الگ الگ انداز میں کرتے، ہر ایک کے انداز الگ ہے بت پرستی کے۔
تو ان کے بارے میں نصارہ اور مجوسی، اور جو شرک کرتے ہیں، یعنی مطلب ہے کہ اللہ کو رکھتے ہوئے، اللہ کو جانتے ہوئے کسی اور بت کو پوجتے ہیں، مجوسی اور شرک کرتے ہیں، یہ 6 گروہ دوزخ میں رہیں گے، اور دوزخ کے ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کا 70 برس کی راہ ہے۔ دوزخ کا بھی دیکھو، ایک دروازے سے دوسرے دروازے تک کا سفر 70,000 برس کا ہے۔ اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قدرت الہی سے جب 1000 برس آتش دوزخ دہکائی گئی تو سرخ ہوئی، 1000 برس تک دہکائی گئی تو سرخ ہوئی، لال، اور پھر 1000 برس دھونکی، سفید ہوئی، یعنی پھر اس میں جیسا پھونکنے سے پھونک مارے تو کیسا آگ بھڑکتی، اسی طرح دھونکنی سفید ہوئی، پھر 1000 برس سلگائی گئی تو سیاہ ہوئی، پھر 1000 برس تک اس کو اور دہکائی گئی تو کالی ہو گئی، قیامت تک ویسی ہی سیاہ رہے گی، کیا آگ رہے گی، جیسے اندھیری رات ہے اور ایک پارچہ سنگ کے جس کی چوڑائی 500 برس کی ہے دوزخ کے اوپر رکھا گیا، اور وہ قیامت تک رہے گا، اور دوزخ کے نیچے ایک پتھر ہے، اس کے نیچے ایک فرشتہ مچھر کی پشت پر کھڑا ہے، دیکھو مچھر کی پشت پر کھڑا ہے، اور اس کے نیچے ایک مچھلی ایسی بڑی ہے کہ دم اس کی ساخ عرش سے لگی ہوئی ہے، یعنی اس کی دم اتنی بڑی ہے، مچھلی کا کیا عالم ہوگا، اس کی دم عرش سے لگی ہوئی ہے، اور گائے فردوس اعلیٰ کی 70,000 سینگ اس کے ہیں، یعنی جنت تک وہ گائے کھڑی ہے تو جنت تک لگ رہی اس کے سینگ، گائے فردوس اعلیٰ کی 70,000 سینگ اس کے ہیں، یعنی گائے کو بھی 70,000 سینگ ہیں اس کے ہیں، زمین میں سخت گڑے ہوئے اس مچھلی کی پیٹھ پر کھڑی ہے، دیکھو مچھلی کے پیٹھ پر گائے کھڑی ہوئی، اور گائے نے ارادہ کیا کہ جنبش کرے، خدا تعالیٰ نے ایک مچھر کو پیدا کر کے اس کے سامنے رکھا، اور مچھر نے اس کی ناک میں کاٹا، اور اس گائے نے درد سے لغزش کی، بات مستقل ہوئی، اب تک وہ مچھر اس کی ناک میں ہے، قیامت تک وہ گائے اس کے خوف کے مارے نہیں ہل سکتی، دیکھو قیامت تک ہل نہیں سکتی، اگر وہ لغزش کرے تو سارا عالم زیر و زبر ہو جائے، یعنی پوری دنیا تہس نہس ہو جائے گی، اگر وہ گائے حرکت ذری کری تو اللہ تعالیٰ اس کے ناک میں مچھر کو رکھا، ہلنا نہیں بولو، اگر وہ کاٹا مچھر ہل گئی تو زمین پوری برخاست، قیامت کا منظر ہو جائے گا، ایک بھی بشر نہیں بچے گا، اور اگر وہ لغزش کرے تو سارا عالم زیر و زبر ہو جائے گا، اور شرح اس کی عبداللہ بن سلام کے قصے میں لکھی ہوئی ہے، اور بعد اس کے اللہ تعالیٰ نے ریگ کو پیدا کر کے ہوا کو حکم کیا تو ایک حصہ اس کا زمین پر اور ایک حصے کو زیر زمین لے گئی، پیچھے اس کی آتش بے دود پیدا کر کے اسے قوم بنی، جان کو مخلوقہ جیسا کہ جناب الہی نے فرمایا ہے، ترجمہ، اور جان کو بنایا ہم نے پہلے سے آگ کی لو سے، اور جنوں سے جہاں بھر گیا، بعد انہوں پر اللہ تعالیٰ نے ایک پیغمبر بھیجا کہ نام ان کا یوسف تھا، کہ انہوں کو شریعت بتلا دے اور اللہ کی طرف سے ہدایت کرے، انہوں نے ان کو نہ مانا اور مار ڈالا، اور زمین پر ظلم و فساد کرنے لگے، تب حق تعالیٰ نے اسرائیل علیہ السلام کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا، انہوں نے سب کو مار کر جہاں خالی کیا، واللہ عالم۔ یہ ہم مختصر سا قصہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی جو کچھ واقعات ہوئے ہم بیان کریں، تو ہم اب آئندہ اتوار کو پھر
ایک پیغمبر اسرائیل علیہ السلام، اسرائیل علیہ لعنت اللہ کا سنائیں گے، یعنی وہ فرشتے کا جو اللہ تعالیٰ کا جو حکم نہیں مانا تھا، وہ فرشتہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی، ان کا واقعہ ہم سنائیں گے۔ جو سجدہ آدم علیہ السلام کو نہیں کیے تھے، ان کا واقعہ ہم آئندہ اتوار کو سنائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ہم اس مجلس کو اختتام پر لاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں، اے پاک پروردگار ہم تمام کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، تمام صغیرہ کبیرہ تمام گناہوں سے ہم تمام کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین اور ہمارے جتنے مریدین متقین یہاں پر حاضر ہیں مالک، ان کے بھی جو حاجتیں ہیں وہ بھی پورے ہو جائے۔ آمین جو بیمار ہیں ہمارے ان کو شفا کلی عطا ہو۔ آمین جو بچوں کی شادیوں کے لیے بیٹھے والے ان کی شادیوں کے انتظامات کر دے۔ آمین اور جو بے روزگار ہیں مالک بہترین روزگار سے لگا دے مالک۔ آمین جو پریشان حال ہیں ان کو خوشحال کر دے۔ آمین جو مختلف اپنے حاجات کو لے کر میرے سے رجوع ہوئے اور فونوں پر بار بار بولتے رہتے ہیں مالک، ان کے بھی جو حاجتیں ہیں دلوں کے، وہ بھی حاجتوں کو پورا کر۔ آمین ہم تمام کے جتنے بھی ہمارے بچوں کی جو حاجتیں ہیں مالک، ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر۔ ہمارے خاندان سے جو لوگ فون کر کے بولے، باہر کے لوگ مرید متقی جو لوگ دوست احباب جو ہمارے کو دعاؤں کے لیے، ان کے بھی دعاؤں کو قبول اور مقبول فرما۔ آمین سیدھے راستے پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اہل بیت اطہار سے ہمارے دلوں میں محبت کو قائم و دائم رکھ، آمین اور حضور غوث پاک سرکار کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین حضرت ماشاء اللہ سرکار کے بتائے تعلیمات پر ہم تمام کو چلنے کی توفیق عطا فرما۔ بفضل سبحانک رب العزت ما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔